کہ ہرگز احتساب کو جبر یا ظلم کے طور پہ استعمال نہیں کرنا، بلکہ اس سے جو ملک کا لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس آنی چاہیے، اور اس میں ہمیں ایک چیز کی تمیز کرنی چاہیے کہ ہرگز ہم نے بے گناہ لوگوں کو اس میں نہیں پھنسانا، کیونکہ یہ ہمارے اپنے مذہب کا بھی حصہ ہے کہ جس نے ایک ناحق کا خون کیا تو اس نے ساری انسانیت کا کیا۔ تو اسی انالوجی کو اگر ہم اپلائی کر دیں کہ ایک انوسنٹ شخص کو یا ایک ناحق کو کسی کو پھنسا دیا گیا، ناحق پھنسا دیا گیا، تو ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو ہم نے پھنسا دیا۔ تو لہٰذا میری بھی کوشش یہی ہے، اور میں بطور ایک حکومتی نمائندے کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ جو انوسنٹ لوگ ہیں جن کا کہ کوئی رول نہیں ہے، جنہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کو خام خواہ ہم کسی طرح کے کیس پہ نہیں پھنسانا چاہتے، لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیرو ٹالرنس رکھنی ہے ان عناصر کی طرف جو کہ قوم کا پیسہ لوٹ لیتے ہیں یا لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ اور آج اسی سلسلے میں آپ سے یہ مخاطب ہوں، اور یہ پریس کانفرنس آپ کے سامنے میں یہ کر رہا ہوں، اور ایک ایسا ہی معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی یہ بدعنوانی کی تاریخ میں، کرپشن کی تاریخ میں ایک بہت بڑا، یعنی گرینڈ کرپشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی اس طرح کی مثال جو ہے وہ بہت کم ملتی ہے۔ اور یہ کیس ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جی آج کل مشہور ہے یہ 190 ملین پاؤنڈ اسکیم کہہ لیں، القادر ٹرسٹ کیس کہہ لیں۔ تو اس میں جو اس کے فیکٹس ہیں وہ بائی اینڈ لارج آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں اس کا صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے وہاں پہ انگلستان میں کچھ اکاؤنٹس فریز کر لیے تھے انہوں نے، اور وہ جو اکاؤنٹس تھے ان کو اگر آپ ٹوٹل کریں تو وہ 190 ملین پاؤنڈ بنتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ آج اگر ہم اس کو آج کا ریٹ لگائیں تو وہ تقریباً کوئی 65 سے بلکہ تقریباً 70 ارب روپیہ بنتا ہے آج کے حساب سے۔ تو یہ قانون یہ ہے وہاں کا، انگلستان کا، کہ جب بھی وہ کسی کے اس طرح کے اکاؤنٹس پکڑتے ہیں جو ان ایکسپلینڈ ہوں تو وہ ان کے خلاف پھر پروسیکیوشن کرتے ہیں۔ یہاں پہ پروسیکیوشن جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی انگلستان میں، لیکن جس گروپ کا جن کے پیسے تھے انہوں نے وہاں پہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو کنٹیسٹ نہیں کریں گے، اور یہ پیسہ جو ہے آپ رکھ لیں۔ اور اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کا پیسہ اس طرح سے انگلستان میں فریز ہو جاتا ہے وہ پھر اس ملک کی ریاست کو دے دیا جاتا ہے جس کے باشندوں سے وہ پیسہ جو ہے وہ فریز کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کے کچھ چند اکاؤنٹس تھے، ہمیں اس میں اسپیسیفکس میں جانے کی ضرورت اس وقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے صرف مطلب کی بات کروں۔ تو وہ پیسہ انگلستان کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس چیز کو مانتے ہیں اور آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے اور آپ اس کو نہیں کنٹیسٹ کرنا چاہتے تو پھر یہ پیسہ جو ہے ایک ہی طریقہ ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ ہی کے ملک کو لوٹا دیا جائے گا۔ اور وہاں پہ اس وقت کی حکومت پاکستان نے نیشنل کرائم ایجنسی کے سامنے ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ پیش کر دیا، اور ان پہ بھی دھول جھونکی، ان کو یہ امپریشن دیا کہ یہ پیسہ جو ہے اب یہ حکومت پاکستان یعنی ریاست پاکستان کو ملے گا اور یہ ہم ریاست پاکستان کو دیں گے، اور بڑی چلاکی سے بیچ میں ذکر کر دیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کا۔ تو وہ جو تھے نیشنل کرائم ایجنسی والے، برطانوی حکومت، انہوں نے سمجھا
کہ یہ پیسہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ جو بھی ہے یہ پیسہ تو پاکستان جا رہا ہے تو یہ ریاست پاکستان کے پاس جا رہا ہے. یہاں پہ کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے ان سب نے یہاں پہ یہ تحریر کر دی کہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے, اور پھر اس کی خوب تشہیر کی کہ ہم اتنا پیسہ پاکستان لا رہے ہیں, اور آگے بیچ میں ایک ایسی مبہم لینگویج لکھی جس کا نہ سر تھا نہ پاؤں تھا, اور نتیجتاً یہ لائبلٹی جو ہے بیریا ٹاؤن گروپ جو ہے ان کی لائبلٹی جو ہے انہوں نے ڈسچارج کر دی, جو کہ سپریم کورٹ نے ان کی ایک لائبلٹی ورک آؤٹ کی تھی جو غالباً کوئی 50 ارب روپیہ تھی. تو وہ لائبلٹی ادھر ورک آؤٹ ہوئی تھی, تو انہوں نے اس کو سائفن کر کے تو کیبنٹ نے اپروول دے دیا یہاں پہ. تو یہاں پہ آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک پاکستان میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ پاکستان کو مل گیا ہے, پاکستان میں آ گیا ہے, اور پاکستان کو تو ملا کوئی نہیں. وہ ایک لائبلٹی تھی ایک کمپنی کی یا ایک شخص کی, وہ لائبلٹی ڈسچارج کر دی گئی اور لہٰذا یہ پیسہ پاکستان کو نہیں آیا. یہ پیسہ گیا اس اکاؤنٹ میں جو کہ سپریم کورٹ نے لائبلٹی جو تھی بیریا ٹاؤن یا ان کے جو منسلک لوگ تھے ان کی, تو اس طرف وہ پیسہ جو تھا وہ جانا تھا, اور وہ جانا ادھر نہیں تھا بلکہ بتایا یہ ورنہ برطانیہ والے دیتے ہی نہ. تو انہوں نے اس کو یہ کہہ کے تو سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا, اور ابھی اس میں بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ نے اس میں اس ساری چیز کو دیکھا نہیں دیکھا. پیسہ اب بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے. یہ بھی آپ لوگوں کے سوچنے کی چیز ہے کہ اس پیسے کا کرنا کیا چاہیے. تو یہ سیدھے $190 ملین جو کہ آج کے بنتے ہیں کوئی 70 ارب روپیہ. سارے اخباروں میں ہر جگہ یہ آیا کہ یہ پیسہ جو ہے پاکستان کا پیسہ ہے, ریاست پاکستان کا پیسہ ہے. تو اب میں آپ سے شیئر کروں گا وہ کیبنٹ کا ڈیسیجن, جس میں کہ کیبنٹ نے یہ ڈیسیجن دیا, اور وہاں پہ جو باتیں انہوں نے لکھی وہ اب میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہاں کیا لکھا انہوں نے, کیبنٹ نے اپنے ڈیسیجن میں کیا کہا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو کیبنٹ نے اپنے ڈیسیجن میں کہا. وہ یہ میں بتاتا ہوں جی, یہ ہے جی کیبنٹ کا فیصلہ ہے جی 2 دسمبر 2019 کا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ منٹس ہیں اس کے کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انٹیریئر briefed the cabinet in camera on account freezing orders and repatriation of funds to Pakistan. اب repatriation of funds to Pakistan تو پاکستان کو تو یہ نہیں ملے, اسٹیٹ آف پاکستان کو نہیں ملے. یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان آئے تھے, اور پاکستان اس پیسے کے آنے کو کنفیوز کیا جا رہا ہے اس چیز سے کہ یہ پاکستان کو مل گئے. تو اب لینگویج ذرا دیکھیے, اینڈ ریپیٹریشن آف فنڈس ٹو پاکستان, آگے ہے ان مسٹر احمد علی ریاض اینڈ فیملی اینڈ میسز بیریا ٹاؤن لمیٹڈ. اب ساری انگریزی غلط لکھی ہوئی ہے, مبہم لکھی ہوئی ہے, ایکسپریشن غلط ہے. اسی میں اصل جو چیز تھی اس کو کیموفلاج کیا گیا, اور پاکستان کے عوام کا پیسہ دے دیا گیا ان لوگوں کو جن کا آگے ذکر ہے. تو آگے کے اب کیبنٹ نے اس پہ جو فیصلہ دیا, کابینہ کا فیصلہ, وہ کیا ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. وہ ہے the cabinet considered the note titled account freezing orders and repatriation of funds to Pakistan in Mr. Ahmed Riaz and family and Messrs. Beria Town Limited dated so and so by Asset Recovery Unit Prime Minister's Office and approved para 10 thereof. اب یہ اپروو ہو گیا. برطانیہ میں کچھ اور کہا گیا. برطانیہ کی میرے پاس پریس ریلیز ہے ان کی, نیشنل کرائم ایجنسی کی. انہوں نے اس پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ دس منی ول بی ریپیٹریٹڈ ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان. انہوں نے کہیں نہیں کہا
کہ یہ کسی اور شخص کو یا کسی کمپنی کو ریپیٹریٹ ہوگی. وہ پریس سٹیٹمنٹس جو ہیں آپ نکال سکتے ہیں, بھرمار ہے ان کی نیٹ پہ, اور میں کچھ لایا ہوں, آپ بے شک اس کی کاپیز بھی کرا لیجئے گا. اور اس میں یہ دسمبر 3, 2019 کا یہ ڈان ہے پاکستان کا. میں انگلستان کے بھی اخبار آپ کو دکھا دوں گا ابھی تب کے. تو یہ ڈان میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ دی ایسٹس ول بی ریٹرن ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان. کوئی پینسل ہوگی آپ کے پاس؟ ذرا دیجئے گا, میں نشان لگا دوں اس پہ کہ یہ ہے جی ایسٹس. یہ میں نے نشان لگا دیا, یہ میں آپ ہی کو دے کے جاؤں گا. میں بعد میں نئے پرنٹ آؤٹ نکلوا لوں گا, آپ اس کی فوٹو کاپیز کرا لیجئے گا. تو یہاں پہ ہے جی کہ یہ ایسٹس جو ہیں یہ پاکستان کو مل جائیں گے, اور پھر آگے پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ کس طرح یہ 8 جو اکاؤنٹس تھے ان پہ فریزنگ آرڈرز ہوئے, اور نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کی یہ فریز ہو گئے, اور پھر کس طرح سے یہ پیسہ جو ہے پھر یہ پاکستان کی طرف گیا. تو دوسرا جو ان کا جو دوسری میرے پاس یہاں پہ اس کی یہ جو ہے اخبار کا تراشا, وہ غالباً برطانوی اخبار کا ہے, اور اس میں بھی بالکل یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے وہاں کی, ان کی اتھارٹیز کی. ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. ہاں, یہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ پیسہ جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو چلا جائے گا. اور یہ ہے جی این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی ایگریز $190 ملین سیٹلمنٹ. اور اس سیٹلمنٹ کے اندر انہوں نے پھر آگے یہی وضاحت کر دی ہے کہ یہ جو یہ دیکھیں یہ پھر آ گیا ادھر کہ the money will be returned to the state of پاکستان. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا وہ جو اکاؤنٹ تھا کیا وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا تھا؟ ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد یہ جو 2-3 باتیں میں نے کی ہیں, اس سے زیادہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں آپ کی کیا سما خراشی کروں. کہ اتنی کلیئر کٹ بات ہے کہ اس پہ میں ابھی اگر بولتا چلا جاؤں 1 گھنٹے 2 گھنٹے تو بات اب کوئی کرنے کی رہ ہی نہیں گئی کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ایک باہر کے ملک نے آپ کو دیا, اور آپ کے اپنے لوگوں نے اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان سے چھین لیا, اور ان کو بھی دھول جھونک دی کہ وہاں پہ ایک ایگریمنٹ کیا نیشنل کرائم ایجنسی سے, اور ان کو یہ شو کیا کہ ہم تو یہ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے کو دے رہے ہیں, اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے لے جا رہے ہیں. وہاں پہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, آپ نے بینک اکاؤنٹ بتانا ہوتا ہے کہ بھی اسٹیٹ آف پاکستان کس اکاؤنٹ میں چاہتی ہے پیسہ جمع کرائیں. تو وہاں پہ انہوں نے یہ سپریم کورٹ کا بیریا ٹاؤن کا یہ جو اکاؤنٹ ہے سپریم کورٹ کا وہ لکھ دیا. اب وہ تو ہرگز اسٹیٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ تو کسی طرح سے نہیں تھا, اور یہاں پہ لوگوں کو کہہ دیا کہ بڑی خوشی کی بات ہے ورنہ تو یہ پیسہ برطانیہ رہتا. اور میں نے سنا ہے ان کو اس وقت کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں خان صاحب, ان کی ابھی 2-3 روز پہلے بھی بات آئی ہے کہ جی دیکھیں ورنہ پیسہ پاکستان نہ آتا, اور پھر وہاں ہمیں بہت کاسٹس انکر کرنی پڑتی لٹیگیشن کی. بھئی کون سی لٹیگیشن؟ پیسہ تو مل گیا آپ کو, آپ نے وہاں پہ کیا لٹیگیشن تھی؟ پیسہ تو آپ کو ریپیٹریٹ ہو چکا تھا, وہ آپ کو مل گیا تھا. اس کے بعد جب پیسہ مل گیا تو انہوں نے کابینہ نے یہ فیصلہ کر دیا. تو کاسٹ آف لٹیگیشن وغیرہ یہ ساری باتیں جو تھیں یہ اس کی کوئی منطق ایسا نہیں تھا. تو اب یہ تو ایک سائڈ اس کی جو ہے نا یہ پوری ہو جاتی ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کو نہیں ملا بلکہ کچھ مخصوص لوگوں کو مل گیا. سپریم کورٹ میں جو اکاؤنٹ کھولا گیا تھا ان کی لائبلٹی کا میں ریپیٹ پھر کر رہا ہوں. اب جو اگلی بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ آخر یہ جو اتنی مہربانی کی گئی کہ وہ پیسہ جو کہ پاکستان کا تھا کسی اور کو دے دیا گیا, تو اس کے بدلے میں ہوا کیا
اس کے بدلے میں یہ ہوا کہ ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا، القادر ٹرسٹ، اور کہا گیا کہ جی وہاں پہ بہت اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی اور لوگوں کو بہت اچھی چیزیں پڑھائی جائیں گی، بتائی جائیں گی، اور 458 کنالز غالباً وہ مفت زمین وہ اس ٹرسٹ کو دے دی گئی. اور وہ جو ٹرسٹ ہے جس کو کہ یہ مفت زمین دی گئی، یعنی ڈونیشن دی، اور اس کے لیے کوئی ڈونیشن ڈیڈ بنی، اور اس ڈونیشن ڈیڈ کے تحت یہ سارے، اس میں کچھ پیسے تھے، کچھ پراپرٹیز تھیں، اور کچھ اس طرح سے اور بھی کوئی ساری ڈونیشن ملا کے تو کوئی بہت اچھا خاصا وہ اماؤنٹ بنتا تھا. میں اس کی تفصیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں، وہ میرے پاس ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ تفصیل بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ ہے جی یہ ڈونیشنز جو دی گئیں وہاں پہ، اس کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے. اپریل 2019 میں 458 کنالز لینڈ جس کی مالیت اس وقت 24 کروڑ روپے تھی، وہ مفت میں دے دی گئی. وہ ڈونیشنز ہیں نا جی، تو ڈونیشنز ہیں تو وہ دے دی گئی. اور وہ اسینشلی وہی لوگ تھے جن کو کہ حکومت پاکستان کا، اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ مل گیا. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تقریباً اسی وقت میں ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پھر 2021 میں ایک بینک ٹرانسفر، بینک کے ذریعے 18.5 کروڑ روپے کا اماؤنٹ جو ہے وہ بینک میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد ایک اور بینک میں اماؤنٹ ڈالا گیا، وہ 100 ملین کا تھا، یعنی 10 کروڑ کا تھا. تو کل ملا کے یہ جو ڈونیشن تھی، اس کا جو حجم تھا وہ تقریباً 80 کروڑ کے برابر تو یہ حجم تھا. تو 80 کروڑ میں اگر آپ کو کوئی 60 50 60 70 ارب کا فائدہ ہو جائے تو یہ اس سے اچھا اور کیا سودا ہوگا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہایت افسوسناک چیز ہوئی ہے، اور بہت اسٹریٹ فارورڈ چیز ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور میں اس کو زیادہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اور القادر ٹرسٹ میں جو لوگ ہیں جن کا ذکر آتا ہے، وہ اس میں سابق وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب، ان کا ذکر آتا ہے، ان کی بیگم صاحبہ کا ذکر آتا ہے، اور اس میں بہت ایک نام ہم سنتے ہیں، ان کی ایک فرینڈ ہیں فرا، ان کا ذکر آتا ہے، اور پھر زلفی بخاری صاحب کا ذکر آتا ہے، اور غالباً 1-2 اور بھی لوگ ہیں. تو یہ تمام لوگ بھی انہی سے منسلک ہیں. اب میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل آپ کے سامنے سارا کیس ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس انوالوڈ نہیں ہے، اور عدالتوں میں بڑی بڑی لمبی بحثیں ہوتی ہیں اس پہ، اور یہ میرے نزدیک چند منٹ سے زیادہ کا یہ معاملہ نہیں ہے. اور پاکستان کی تاریخ تو کیا، دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا حجم بدعنوانی کا، اس کی مثال نہیں ملتی. اب اگر یہ سمپل انگریزی بھی ہمارے کابینہ کے لوگ نہیں سمجھ سکتے، اور جس طرح سے دھول جھونکی گئی برطانوی ایجنسیوں کو، ان کا قصور نہیں تھا، کیونکہ ان کا تو خیال تھا نا کہ بھی حکومت پاکستان اب انوالو ہو گئی ہے، ان کی کانفیڈینشیلٹی، وہ جو ایگریمنٹ ہے انہوں نے کر لیا ہے، اور ان کا کام تھا حکومت کا وہاں اکاؤنٹ نمبر دینا. حکومت نے زیادتی کی، ایک اکاؤنٹ نمبر جو دیا وہ اکاؤنٹ نمبر اسٹیٹ آف پاکستان کا تھا ہی نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پاکستان کے پیسے امریکہ سے آنے ہوں یا برطانیہ سے آنے ہوں، اور ہم وہاں پہ حکومت کہہ دے کہ ٹھیک ہے، وہ پوچھیں آپ اپنا اکاؤنٹ دے دیں پاکستان کا، تو آپ پاکستان کا اکاؤنٹ دے دیں، حکومت پاکستان کا نہ دے دیں، بلکہ آپ عرفان قادر کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں. تو وہ عرفان قادر کو جو پیسہ آئے گا وہ حکومت پاکستان کو تو نہیں آئے گا. تو یہ سمپل سی بات ہے، اس سے زیادہ میں اس پہ اب مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا. حجم میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اتنی بڑی گرینڈ کرپشن، اس کی مثال ایٹ لیسٹ میں نے بھی کئی 100 ہزاروں کے حساب سے میں نے اسکروٹنی کی ہوئی ہے اس طرح کے کیسز کی، یعنی انویسٹیگیشنز کی، انکوائریز کی. میری ایک عمر گزری ہے اس چیز میں.
میں نے اس طرح کی چیز کبھی نہیں دیکھی. اور اتنی سمپل چیز کو اتنا الجھایا جا رہا ہے کہ اس پہ پروگرامز ہو رہے ہیں, اس پہ بحث ہو رہی ہے, اور بولنے والے جو ہیں وہ اس قدر گنجل اس میں ڈال رہے ہیں کہ عام فہم شخص جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں نے آپ سے بہت مختصر بات کی ہے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہوا کیا ہے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر اس ساری چیز کے بارے میں آپ کے کوئی تحفظات ہیں یا آپ کے کوئی سوال ہیں تو وہ مجھ سے کھل کے کریں. آپ نے جو میرا سوال تھا اس کا لاسٹ میں تقریباً کافی حد تک جواب دیا ہے. جی ہاں, اسی سیٹ پہ آج سے اگر ہم 2 سال 1.5 3 سال پہلے جائیں تو شہزاد اکبر صاحب آتے تھے اور بڑی بڑی اسکرین لگا کے احتساب کی ہی کڑے احتساب کی بات ہوتی تھی. ہاں جی, آج تقریباً آپ کی باتیں سیم ہیں, لیکن شخصیت ہمارے سامنے عرفان قادری صاحب, آپ ایک کریڈیبل شخص ہیں جس کی پورا پاکستان ایک دلیل کے ساتھ بات سنتا ہے. جی سر, آپ نے ہمیں بتایا اور حکومت پاکستان اس کے لیے عمران خان کے پیچھے ہے, ان کے ساتھ لوگ تھے. کون سے ایسے محرکات ہیں جو ابھی تک ایکشن لینے پہ آپ کو کہنے کہ آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے؟ ججز انوالو ہیں, کوئی مافیا انوالو ہے, یا ایک عوامی پریشر ہے کہ آپ اور آپ کے حکومتی جو حوالی ہیں, جب آپ حکومت میں بھی ہیں, مسلسل میڈیا کو اور عوام کو بریف کر رہے ہیں, اس پہ ایکشن نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے بتائیے. ہاں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی بات کی کہ بہت سے ایسے عوامل ہیں جو یہ سارا جو پروسیس ہے اس کو رزسٹ کر رہے ہیں, جس میں آپ نے ججز کا بھی ذکر کیا اور دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کیا. تو ججز سے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں ہمارے وہ ادارے جن کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کا احتساب کریں. تو بڑے ریسنٹلی ہمارے نئے چیئرمین آئے ہیں نیب کے, اور انہوں نے اب کام شروع کیا, اور مجھے پوری امید ہے کہ چونکہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس میں حکومت مداخلت کر بھی نہیں سکتی, لیکن حکومت ان کی پرفارمنس کو ضرور مد نظر رکھ سکتی ہے اور گائے بگائے انسٹرکشنز بھی دے سکتی ہے کہ بھئی آپ احتساب کا جو عمل ہے آپ اس کو شفاف رکھیں, آپ اس میں تیزی لائیں, اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, بیکاز اگر آپ ڈیلے کریں گے تو اس سے اور لوگوں کو تقویت ہوگی. تو میں تو ابھی یہاں آیا ہوں اور مجھے بڑی امید ہے جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں ان سے, اور انہوں نے یہ جو پہلا کیس ٹیک اپ کیا ہے, انہوں نے تو ایک پوزیشن لی ہے, اور انہوں نے ان کے اس وقت وہ ان کو شامل تفتیش بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور آج بھی غالباً مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی ضمانت بھی لگی ہوئی تھی ہائی کورٹ میں. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ نیب کے قانون میں پہلے تو ضمانت نہیں تھی, اب ضمانت والا بھی رستہ کھل گیا ہے, اور وہ آپ احتساب عدالت میں جا سکتے ہیں. خواہ آپ کسی کو پکڑیں یا نہ پکڑیں, تفتیش میں تو اس کو شامل ہونا چاہیے. اور جیسے ہی تفتیش میں شامل ہو کے جب بہت ساری چیزوں کی وضاحت کا موقع دیں. دیکھیں تفتیش کیوں ہوتی ہے؟ تفتیش اس لیے ہوتی ہے کہ ملزم کو موقع دیا جاتا ہے, یہ اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی صفائی ہے تو وہ پیش کر دے, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ صفائی نہ پیش کر سکے اور اس کے خلاف ریفرنس فائل ہو جائے اور اس کو 1-2 سال پھر احتساب عدالت کے چکر لگانے پڑے. تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اسی کے ساتھ چھوٹا سا بتا لیجیے کہ شہزاد اکبر صاحب کا نام ذرا بڑا کم لیا جا رہا ہے, وہ کہاں پہ ہیں ابھی؟ میں ادھر آتا ہوں. دوسری بات جو آپ نے جو بڑی اسپیسیفک پوچھی تھی عدالتوں کی, اس سارے معاملے میں ہمیں احتساب کے دوران جب ہم احتساب کو دیکھ رہے ہیں, اور میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں, تو ہمیں بالکل یہ چیز دیکھنی ہے کہ کن کن معاملات میں عدالتیں جو ہیں وہ اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کرتی ہیں اور کیوں کرتی ہیں. اور قومی احتساب آرڈیننس جو ہے اس سے ججز مبرہ نہیں ہیں, اس سے باہر نہیں ہیں, کیونکہ ججز جو ہیں خواہ وہ چیف جسٹسز ہوں یا ججز ہوں سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے, یہ پبلک سرونٹس ہیں. اگر آپ سیکشن 21 دیکھیں آف دی پاکستان پینل کوڈ, تو ان کو پبلک سرونٹ ڈکلیئر کیا گیا وہاں پہ. لہٰذا اگر جج کوئی بھی افینس کرتا ہے, کوئی کرمنل افینس کرتا ہے, تو پینل کوڈ میں اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے, اس کو امیونٹی نہیں ہے. کسٹم افینس کرتا ہے یا کرپشن کرتا ہے, تو کرپشن میں بھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں وہ اینی پرسن میں بھی آ جاتا ہے. تو اس طرح کے جو ہمارے سامنے جو چیزیں آئندہ جو بھی آئیں گی یا جو اب آ چکی ہیں, تو ہمیں ان کو بالکل
لا کو ایکولی اپلائی کرنا ہے, تمام لوگ برابر ہیں, کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے کرپشن سے. سر ایک سیکنڈ. تو انہوں نے جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں. ایک فیصلہ دیا تھا اسفندیار ولی میں, غالباً آپ کے ذہن میں وہ ہے, اس کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے پتہ لگ گیا. میں آپ سے سوال بھی, میں دیکھیں آپ کی جو ایک ماشاءاللہ ایک انٹیلیجنٹ لوگ ہے نا, جتنا آپ کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہے تو آپ کے دیکھنے سے ہی مجھے سمجھ آ جاتی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو اسفندیار ولی کیس میں جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ججز کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے ہو سکتی ہے. یہ بات بالکل درست ہے, لیکن وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ان کے مس کانڈکٹ سے ریلیٹڈ, وہ اکاؤنٹیبلٹی کرمنالٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں آیا کہ اگر سپریم کورٹ کا جج کل کو کوئی جج ٹریفک افینس کرتا ہے تو کیا اس کو وارڈن نہیں پکڑے گا 1 منٹ میں, موٹر وے پولیس 1 منٹ میں پکڑ کے چلان کر دے گی. تو لہٰذا یہی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو سوال تھا اس میں ہمیں نظر رکھنی پڑے گی ان تمام لوگوں پہ, اور شامل تفتیش بھی ان کو کرنا پڑے گا کہ اگر وہ بھی اس میں سہولت کار تھے یا ان کی بھی اعانت یا معاونت تھی تو ہم بالکل اس طرف ہمیں اجتناب نہیں کرنا چاہیے. اور لیکن اگر کوئی شخص انوسنٹ ہے تو وہاں پہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو آپ کچھ پوچھ رہے تھے. ایک منٹ, راشد حبیب ARY سے. راشد صاحب جی. جو کابینہ ہے اور جو وزیر اعظم ہے ان کا معاملہ تو ہے کہ وہ بہت ہو سکتے ہیں, لیکن سابق خاتون اول اور ان کے جو زلفی بخاری صاحب ہیں ان کی انوالومنٹ کیسے ہے؟ کہیں گے کوئی پولیٹیکلی ریپرزنٹیشن کے طور پر تو ان کا نام شامل کیا جا رہا ہے, ان کے انوالومنٹ کیسے ہے اس کو. یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, کیونکہ یہاں پہ قومی احتساب آرڈیننس کا جو سیکشن 9 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہولڈر آف پبلک آفس اور اینی ادر پرسن از سیٹ ٹو کمٹ دی offense آف کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز, اور آگے وہ تمام offenses دیے ہوئے ہیں. تو لہذا جہاں بھی ہولڈر آف پبلک آفس انوالو ہو اور کچھ اس کے اپنے لوگ بھی اس کے ساتھ انوالو ہوں, خواہ وہ اس کے گھر والے ہوں, اس کی فیملی ممبرز ہوں, وہ سارے پھر اس قانون میں آ جاتے ہیں. یہ معاملے جو ہیں یہ سیٹلڈ ہیں, اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. جی قادر صاحب, ہاں 2 سوال ہیں میرے. ایک تو 2-3 دن پہلے شیخ رشید صاحب کا بیان آیا تھا کہ جس کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا میں وہاں موجود نہیں تھا, تو کیا آپ کے پاس کیبنٹ کے فیصلے کے وقت وہاں موجود وزراء کی لسٹ ہے؟ اور دوسرا جو ہے اس اپروول میں تحریک کس کی تھی؟ یہ کیبنٹ میں جب یہ تحریک چلی کہ اس اکاؤنٹ کو سپریم کورٹ کے اس میں آنا چاہیے, کس کی تحریک پر جو ہے یہ کیبنٹ نے فیصلہ کیا؟ جی, میں نے جو یہ دیکھا ہے کیبنٹ کا ڈیسیجن اور وہ جو لسٹ ہے وزراء کی, اس میں وہ ہمارے پاس لسٹ ہے, وہ اس میں تقریباً اکثر وزراء اس میں تھے. شیخ رشید صاحب جیسے وہ کہہ رہے ہیں تو اس دن وہ مجھے پتہ نہیں کہ اس دن وہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے, بہرکیف بہت سارے منسٹرز تھے. اور یہ جو انیشیٹ کیا ہے وہ انہوں نے کیا تھا جو میرے پریڈیسیسر ٹھیک ہے نا جی, تو انہوں نے یہ انیشیٹ کیا تھا. ہاں, اور ان تمام وزراء کی لسٹ ہے, تو ان کو بھی آئی ایم شیور کہ نیب جو ہے وہ تو شامل تفتیش تو ان کو کرے گی. جی ہاں سر, یہ بتائیں کہ یہ پبلک منی تھی یا پرائیویٹ منی تھی؟ سیکنڈلی سر یہ کہ جو سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ ہے جس کے ایک سوال آپ کے ساتھ آپ ہی پہ رہوں گا ابھی میں. پہلا سوال کیا ہے جی, پبلک منی تھی کہ پرائیویٹ منی تھی؟ یہ پبلک منی تھی, کیونکہ یہ دنیا میں جو کرپشن کے جو اس طرح کے پیسے پکڑے جاتے ہیں, یہاں پہ ایک کنونشن بنا ہوئی یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن, تو پاکستان نے بھی اس کو ریٹیفائی کیا, ہم بھی اس کے سگنیٹری ہیں, بہت سارے ملکوں نے کیا ہے. تو اس کی جو رجیم ہے اس کے تحت جب بھی کسی کا پیسہ پکڑا جاتا ہے تو وہ پیسہ جب پکڑا جاتا ہے ایل گاٹن منی تو اس ملک کو واپس کیا جاتا ہے جس ملک کا وہ باشندہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ریاست پاکستان کا پیسہ تھا, یہ پبلک اکاؤنٹ کا پیسہ, یہ پبلک منی تھی, یہ پرائیویٹ منی نہیں تھی. سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے جس میں یہ پیسے گئے اس کا سر کیا اسٹیٹس؟ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا, وہ سپریم کورٹ کا بھی نہیں تھا. وہ تو رکھا گیا تھا کہ وہ اپنی لائبلٹی جب یہاں سے ادا کریں گے
تو پھر اس کو آگے ڈسبرس کر دیا جائے گا جس کو بھی کرنا ہے جو بھی ہے. تو یہ اکاؤنٹ جو ہے چلیں ایک پوچھ لیں. جس شخص نے منی لانڈرنگ کی یہ رقم ہاں ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ فی الحال صورتحال اس طرح سے ہے کہ برطانیہ والوں نے یہ لکھ دیا ہوا ہے کہ ان کی یہ سول لائبلٹی تھی, یہ لکھا ہوا وہاں پہ کہ یہ جب سیٹل ہو جاتا ہے تو یہ کرمنل لائبلٹی نہیں رہتی, اور یہ کسی انڈیویجول کے خلاف ہم نہیں پروسیڈ کر رہے ہیں, ہم ان فنڈز کے خلاف پروسیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ ہم فنڈز کے خلاف پروسیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اب کسی انڈیویجول کی کوئی کرمنالٹی اب نہیں ہے ان کے قانون کے مطابق. جی سر, یہ بتائیے گا کہ آپ کی آج کی جو پریس کانفرنس ہے اسے ایک یہ تاثر ملا ہے جو آپ نے گفتگو بھی کی, اور یہ کسی حد تک قائد پر بھی مبنی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا تو وہ ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ کی بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آنے والا پیسہ ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو سپریم کورٹ کے جو مقتدر لوگ تھے انہیں کی بدولت آیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ نے کہا, کیا آپ ان ججز کو شامل تفتیش کرنے جا رہے ہیں کیسز میں جنہوں نے وہ ریاست پاکستان کا پیسہ ملک ریاض کو سہولت دینے کے لیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کیا اور وہ پیسہ آپ کے بقول ابھی تک اس اکاؤنٹ میں ہے, کب تک ریاست پاکستان اس پیسے کو سپریم کورٹ سے کلیم کر رہی ہے؟ ہاں اب یہ چیز جو ہے یہ انٹرسٹنگ ہے آپ کی کہ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ بھی ہونا ہے. تو یہ چونکہ شعبہ میرا نہیں ہے کلیم کرنے کا, تو یہ میرا خیال ہے اب پرائم منسٹر صاحب ڈسکس کریں گے ریلیونٹ منسٹریز کے ساتھ, جو کہ پراببلی اس میں یہ لا منسٹری ہے, کیونکہ جتنے بھی کورٹ میٹرز ہیں اور کورٹ میں کون کس قسم کی اپلیکیشنز فائل کرنی ہیں اس کا تعلق دو لوگوں سے اس وقت, لا منسٹر سے اور اٹارنی جنرل سے. تو یہ جو آپ کی بات ہے میں بالکل آگے پہنچا دوں گا, اور پھر جو بھی پیش رفت ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنے ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں, اٹارنی جنرل کا ڈپارٹمنٹ اور لا منسٹر کا ڈپارٹمنٹ, پھر اس کے ذریعے اس کو پرسو کیا جا سکتا ہے. یہ ججز کو شامل تفتیش کرنے کا جو انڈیا دیا آپ نے اس پر کلیئرٹی نہیں, وہ میں نے جنرل بات کی تھی کہ کچھ ایسے بھی ہمارے پاس کیسز آئے ہیں جہاں پہ کہ لگ رہا ہے کہ ججز جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے معاملات میں انوالوڈ ہیں جس سے کہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, جس میں کہ نہ صرف کہ مس یوز آف اتھارٹی کا عنصر ہے بلکہ کچھ اس طرح کی بھی معاملے آئے ہیں جس سے کہ کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی ہمیں. لیکن جب تک ہم اس کی تصدیق نہ کر لیں تب تک میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں فی الحال بات نہیں کروں گا. القادر ٹرسٹ میں تو کوئی اس کا کوئی امکان نہیں؟ القادر ٹرسٹ کو ہم دیکھیں گے, ہاں اس کو دیکھیں گے, اس کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بھی دیکھے گا. ہاں جی, پچھلے کچھ عرصے سے یہاں پہ یہی ایک ہی موضوع پہ بات ہو رہی ہے کہ اتنا رقم جو ہے اس کا, جیسے کہ ابھی آپ فرما رہے ہیں جی جی جی, اتنے اربوں ڈالر روپیہ. ہاں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے عرصے میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ یا عوام کو ریلیف بھی ملے گا, عوام کو ریلیف ملے گا, جلدی ملے گا. اس کی وجہ یہ آپ ساری کہ یہی اگر آپ بتاتے ہیں کہ جی وہ پچھلا کہتا ہے کہ نواز شریف لے گا, نواز شریف کہتے ہیں کہ عمران لے گا, تو عوام نہیں, ہم نے تو یہ نہیں کہا, میں نے تو یہ نہیں کہا, میں نے تو آپ کے سامنے جی عوام کو کیا ریلیف دے گا؟ عوام کو یہ ریلیف ملے گا کہ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ اس کا فیصلہ جلدی ہوگا اور یہ سارا پیسہ جو ہے عوام کی فلاح کے لیے لگایا جائے گا انشاءاللہ. میرا سوال ہے, ابھی میرے ایک دوست نے سوال کیا تھا ریاض صاحب کے بارے سے, تو آپ نے انہیں بڑا ریسکیو کرنے کی کوشش کی کہ وہ چونکہ کریمنل یو کے میں نہیں ہے, تو اتنی بڑی ہیوج نہیں, میں ان کو ریسکیو نہیں کر رہا. ملک سن لیں, میں بالکل ریسکیو نہیں کر رہا, لیکن یو کے جو اپنی پریس کانفرنس, ان کی جو پریس سن لیں یو کے نے جو پریس سٹیٹمنٹس این سی اے نے دی ہے نا, اس میں خاص طور پہ یہ چیز لکھی ہے کہ ان کی کوئی کرمنل لائبلٹی نہیں ہے اس پہ. لیکن یہاں سے اتنی ہیوج رقم منی لانڈرنگ ہوئی ہے, تو کیا پاکستان کے قانون کے تحت یہ نہیں یہ کرمنل افینس کہ اتنی بڑی رقم منی لانڈرنگ کے ذریعے غیر قانونی ذریعے سے یہاں سے باہر گئی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ القادر ٹرسٹ پہ آپ نے کس نے کہا کہ یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے؟ منی لانڈرنگ یہ یو کے این سی اے کا یہی ہے کہ نہیں, این سی اے نے ابھی یہ منی لانڈرنگ پہ نہیں کہا, این سی اے نے یہ نہیں کہا منی لانڈرنگ ہوئی ہے.
मनी लॉन्ड्रिंग तो वो तब कहते कि अगर ये प्रोसेस जो था उनका, जो प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता और वो इस नतीजे पे पहुंचते, तो उन्होंने ये नहीं कहा बल्कि उन्होंने क्लीन चिट भी साथ दे दिया। एक कॉन्सेप्ट होता है ये करप्शन मैटर्स में वॉलंटरी रिटर्न का, पाकिस्तान में भी वो था, अभी उन्होंने कुछ तब्दीली की है। उसमें ये होता था कि जब किसी पे नैब का केस बनता था और अगर वो पूरी रकम अदा कर देता था तो फिर उसकी वो क्लीन चिट मिल जाती थी उसको फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रिमिनलिटी। ये कॉन्सेप्ट जो है समझने के हैं। अब दूसरी पहलू की तरफ हाँ। अदर ट्रस्ट ट्रस्ट हाँ। जो जिन्होंने ली है वो तो अब क्रिमिनल उनके ऊपर नैब के केसेस बनते हैं, तो जिसने दी है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या वो कानूनी दी है? जरा फिर से पूछे, सवाल नहीं समझ आया। जो अलकादर ट्रस्ट की जमीन जो दी गई है, ठहर भाई सवाल पूरा होने दो। उनका जरा सवाल पूरा होने दर, आराम से पूछे, पहले अपना उसको फ्रेम करें, रिफ्रेज करें, आराम से करें। हाँ। जो जमीन दी गई जिन लोगों को, हाँ। जो अलकादर ट्रस्ट वाले, हाँ वो तो उनके खिलाफ नैब की कार्रवाई हो रही है। हाँ जिसने दी है उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही? सवाल ये है। यानी अलकादर ट्रस्ट की जो जमीन है, तो ये किसने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही? क्या कार्रवाई मतलब नहीं, जिसने दी है नहीं, नैब ने तो सबको बुलाया, उनको भी बुलाया, सबको बुलाया। हाँ हाँ थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे